رہے تھے اللہ نے ارشاد فرمایا انہ لا یحب المستکبرین کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس پر یہ کلام چل رہا تھا پچھلے پروگرام میں، آخر میں جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو علماء حق ہوتے ہیں اگر ان کے خلاف کوئی بات کہی جائے تو عموماً وہ تکبر کے تابع ہو کر ہی کہی جاتی ہے، یہ بری ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی عالم ایسا ہے جو علماء سو میں شمار ہوتا ہے، اس کے عقائد خراب ہیں، غلط قسم کے عقیدہ رکھتا ہے، برے جو عقائد اسلام کے خلاف ہوتا ہے، یا اس کے اخلاقیات انتہائی برے ہیں، اعلانیہ طور پہ بد اخلاقی کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی اگر کوئی اس کے ان افعال سے تنگ آ کر بولتا ہے تو یہ خود عالم کا قصور ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر میں نے عرض کیا تھا، میں تھوڑی سی بات مزید عرض کروں گا کہ بعض اوقات ایک عالم ہوتا ہے، علماء حق میں سے ہوتا ہے، اس کے اکثر اخلاق اچھے ہی ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے، اس وقت ہرگز کسی عالم دین جو صحیح عالم دین ہو اس سے سلسلہ حسن ظن منقطع نہیں کرنا چاہیے۔ علماء فقہا نے لکھا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کو ایک عالم ہے، اچھا عالم ہے، بڑا اس کا علم ہے، وسیع علم ہے، اس کے اخلاق اکثر اچھے ہوتے ہیں، لیکن کبھی آپ اس سے ملنے گئے، اس نے تلخ لہجے میں آپ سے گفتگو کر لی، تو فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر واجب ہے کہ اس کے ساتھ حسن ظن قائم رکھے کہ اس کے لہجے کی تلخی یا تو طبیعت کی خرابی کی بنا پر ہوگی، یا اس کے ذہن پہ کوئی ٹینشن ہے، بوجھ ہے، اس وجہ سے اس کے اخلاق میں تبدیلی آئی، تو فوراً سلسلہ حسن عقیدت منقطع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا بڑا پرانا تجربہ ہے کہ عوام جو ہوتی ہے کبھی تو بہت سر پہ بٹھا کے ایک دم انسان کو اوپر تک پہنچا دیتی ہے، اور کبھی آپ اس کی مرضی کے خلاف ایک بھی کام کر لیں تو آپ کی ساری زندگی کا جو حسن اخلاق ہے یا اچھی صفات ہیں اسے پش پش پھینک کر وہ اپنے تعلق عقیدت کو منقطع کرنے میں دیر نہیں کرتی ہے۔ کسی کو بلایا کہ جی ہمارا نکاح پڑھا دیں، اس نے منع کر دیا کہ میں شرکت نہیں کر سکتا ہوں، تو تعلق منقطع، بس وہ ساری عقیدت، ساری محبت، پہلے بہت بڑے فین تھے پھر وہ ختم ہو گئے۔ اگر کبھی کسی نے بتقاضائے بشریت طبیعت خراب ہے، پریشر زیادہ ہے اور ذہنی ٹینشن ہے، گھر کی پریشانی، بیماری، مصیبت کچھ ہے، اس کی وجہ سے کوئی لہجے میں تبدیلی ہو گئی اور وہ سامنے والا نرمی کی توقع کر رہا تھا، لہجہ سخت ہو گیا، سلسلہ عقیدت منقطع۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا بہت معاملہ ہو جاتا ہے کہ یا تو اب ہمیں کیا معلوم کہ کسی کی مرضی کیسی ہے، کون ہم سے کس بات کی توقع کر رہا ہے، ہم بھی انسان ہیں، بشر ہیں، ہزار ہمارے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، جتنے ہمیں ٹینشن ہیں یا ہمارے ساتھ مسائل ہیں شاید وہ کسی کے ساتھ ہی ہوں گے۔ دماغی کام ہم زیادہ کرتے ہیں، ہزاروں کام ہوتے ہیں، اور قوم کا پریشر، لوگوں کا بہت زیادہ دباؤ ہم پر ہوتا ہے، ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، اس میں کبھی اگر ایسا ہوا کہ کسی کی مرضی کے مطابق ہم نے بات نہیں کی، وہ طویل بات کرنا چاہ رہا تھا، ہم نے مختصر کی، اس نے بیجا سوالات کیے، ہم نے اس کے سوالات کے سلسلے کو روکنے کے لیے کوئی کلام کیا، تو سلسلہ عقیدت فوراً منقطع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تنزیہ جملے کہے جاتے ہیں، تنزیہ میسیجز ہمیں بھیج دیے جاتے ہیں، اور تنزیہ لیٹر جاری کر دیے جاتے ہیں، خط لکھ دیے جاتے ہیں جس میں طنز بھرے ہوتے ہیں، اور مطلب اپنے پوری بھڑاس نکال دی ہوتی ہے دل ٹھنڈا کر کے، اور پھر ایک عالم دین کی شان میں قصیدے لکھ کر وہ سکون پاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ اس سے زیادہ ہم سے بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں تو انشاءاللہ ہم سنت رسول کے مطابق اس کو برداشت کریں گے، لیکن یہ اپنی عادت بنائیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک بات کو پسند نہیں کر رہے ہوتے، مطلب ہم ایک توقع کر رہے ہوتے ہیں کسی سے، اور وہ ہے عالم بالکل صحیح، تو اس سے پھر سلسلہ عقیدت منقطع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میری گزارش ہے کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اٹھا کر پڑھیے کہ آپ مطلب آپ کے مزاج میں ایک شدت اور سختی تھی، اور یہ مطلب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرتے تھے، تو کئی لوگ آپ سے بھی پھر بدظن ہو جاتے تھے، لیکن وہ ان کی غلطی تھی، مسلمان نہیں ہوتے تھے، لیکن جیسے منافقین وغیرہ ہیں، اور آپ کے قتل کا سبب بھی اگر آپ سمجھیں تو یہی ایک سختی تھی آپ کی کہ جو آپ کی شہادت کا سبب بھی بنی تھی، آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیے۔ تو ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جو کام کرتا ہے فضولیات سے بچتا ہے، لوگ پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق موم بن جائے، وہ نہیں بنتا تو اس سے سلسلہ عقیدت منقطع کر لیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں کنویں کا نقصان نہیں ہے کہ آپ کنویں سے بدظن ہو کر پیچھے ہٹ جائیں، اس میں پیاسے کا نقصان ہے کہ وہ کنویں سے دور ہٹے گا تو ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب کہا جائے ان کے لیے کہ کیا نازل کیا تمہارے رب نے، قالوا تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں،
یہ نضر بن حارث کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جب قرآن پاک نازل ہوتا تو اس کے واقعات پہ غور کر کے انہی سے ملتے جلتے واقعات وہ اس نے یاد کر لیے تھے۔ جب قرآن عظیم کو اس کے سامنے سنانے کی کوشش کرتا تو بولتا کہ یہ مجھے کیا سنا رہے ہو، یہ تو پہلے والوں کی کہانیاں، ایسی کہانیاں تو میرے پاس بھی ہیں، تو اس کو بیان کرتا تھا کہانیوں کو۔ تو یہ اللہ نے اس کی مذمت کے طور پہ بیان فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قالوا، تو وہ کہتے ہیں کہ اساطیر الاولین، یہ تو پہلے والوں کی کہانیاں، قصے کہانیاں، معاذ اللہ۔ اور یہ کیوں ایسا کرتے ہیں، اس کے اب انجام اللہ نے بیان فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، تاکہ یہ بوجھ اٹھائیں، یعنی ان کا ایسا قصد نہیں ہوتا، لیکن ان کا یہ عمل، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ اس کو پرانی لوگوں کی کہانیاں کیوں قرار دیتے ہیں، تاکہ اٹھائیں وہ اپنے کامل بوجھوں کو قیامت کے روز، اور ان لوگوں کے بوجھوں کو جن کو انہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے گمراہ کر دیا۔ الا ساء ما یزرون، سن لو کہ یہ کیا، خبردار، یہ بہت ہی برا بوجھ اٹھانے والے ہیں، بہت ہی برا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اس میں اللہ نے بیان فرما دیا کہ یہ جو اس طرح کہہ رہے ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اس وجہ سے کہ اب ان کو آخرت میں یہ تمام اس کا بوجھ اٹھائیں گے، اور جن کو یہ گمراہ کر رہے ہیں ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ تو گویا کہ اگرچہ ان کا قصد و ارادہ نہیں ہے، لیکن جو یہ اپنی جہالت کی بنا پر بات کہہ رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اپنے اوپر بھی ان کے وبال آئے گا، اور جن کو یہ گمراہ کر رہے ہیں بروز قیامت ان کا وبال بھی ان کو برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ شرع اصول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ جس نے کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالی تو قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کا ثواب اس بنیاد ڈالنے والے کو ملے گا، اور جس نے کسی برے کام کی بنیاد ڈالی تو قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کا وبال اس شخص پر ہوگا۔ یہی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو اس طرح جہالت کی بنا پر کوئی غلط بات بولے گا تو اپنا وبال بھی برداشت کرے گا، اور جن لوگوں کو اس نے گمراہ کیا ان کا وبال بھی اس شخص پر ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ٹھیک ہے اس نے گمراہ کیا تو وبال ان پر تم چھوڑ جاؤ، نہیں، ان پر تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس پر دوہرا ہوگا، ایک اپنا وبال اور ایک ان لوگوں کو گمراہ کرنے کا وبال۔ جتنے لوگ برے عمل کرتے رہیں گے اس کو اس کا عذاب ملے گا۔ لہٰذا میں تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں، چاہے وہ مرد حضرات ہوں، خواتین ہوں، گزارش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے ہر قول و فعل کے بارے میں ہمیں تفکر کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ دوسرے کے لیے یہ ایک دلیل بن کر ہمارے لیے گناہ جاریہ کے دروازے کھول رہا ہوں، کیونکہ بعض اوقات ہم ایک غلط مشورہ کسی کو دے دیتے ہیں، کسی کو غلط راہ دکھاتے ہیں، کبھی مذاق میں دکھا دیتے ہیں، کبھی سیریس ہو کر، لیکن اس کے انجام پر ہمیں مکمل طور پر توجہ نہیں ہوتی ہے، اور وہ سامنے والے کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ مجھے ایسے کئی لیٹرز ہمارے پاس آئے، کئی لوگوں نے اپنی کہانیاں، زندگی کی ہمیں سچی کہانیاں سنائیں کہ کسی نے ہمیں غلط راہ دکھا دی، ہم اس راہ پہ چلتے چلے گئے اور ہلاک و برباد ہو گئے۔ یعنی ایسے ایسے خواتین کے ہمیں خطوط آتے ہیں جو بیچاری غلط راہوں پہ نکل گئیں، کسی ایک شخص کی غلط رہنمائی کی وجہ سے، غلط مشوروں کو قبول کرنے کی وجہ سے ایک قدم اٹھایا اور پھر واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا، اور وہ گمراہی کے اندر آگے بڑھتی چلی گئیں۔ لہٰذا سوچئے، غور و تفکر کیجئے کہ کہیں آپ نے بھی سابقہ زندگی میں کسی کو غلط مشورہ دے کر، غلط لائن دکھا کر، غلط لوگوں کے درمیان پہنچا کر اپنے لیے گناہ جاریہ کا سامان تو نہیں کر لیا؟ اگر ایسا کر لیا ہے، جیسے مثال کے طور پہ بہت سے خود نشے کے عادی ہوتے ہیں، دوسروں کو نشے کا عادی بنا دیتے ہیں، اور بعض ایسی بھی دیکھا خود نشہ بالکل نہیں کرتے، دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں، تم سگریٹ پی لو، چرس پی کر دیکھو، ہیروئن پی کر دیکھو، شراب پی کر دیکھو، اور خود بچ جاتے ہیں، دوسروں کو اس راہ پہ لگا دیتے ہیں۔ کسی بھی طریقے سے اگر ہم نے ایسا گناہ جاریہ کیا ہو تو ہمیں فوراً سے پیشتر توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اپنی اس بری عادت کو دور کرنا چاہیے، آئندہ کے لیے احتیاط کرنی چاہیے، اور جن جن کو ہم نے گمراہ کیا کوشش کر کے ان کو راہ راست پر لانے کی سعی کرنی چاہیے، کوشش پوری کرنی چاہیے۔ ضمناً یہ مسئلہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر ہم نے بالفرض یہ محسوس کیا کہ میں نے کسی کو گمراہ کیا ہے، میں نے کسی کو غلط راہ دکھائی، تو اب ہمیں پہلا کام تو یہ کرنا ہی ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو راہ راست پر لانے کی ہم کوشش کریں۔ لیکن بالفرض اگر وہ راہ راست پر نہیں آیا تو یاد رکھیں کہ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ لازم پھنسیں گے، آپ نے اپنے سے کوشش کر لی، اگر وہ شخص نہیں مانتا آپ بری و ذمہ ہو گئے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بروز قیامت
اب آپ کے توبہ کر لینے کے بعد اور اس کو سمجھانے کے بعد اور سمجھا دینے کے بعد، یعنی مخلصانہ کوشش اور بھرپور کوشش، 100% آپ نے اخلاص کے ساتھ کوشش کی، وہ نہیں مانا، اب آپ بری الذمہ ہیں، اب وبال اس پر ہے، اب آپ کے لیے گناہ جاریہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب جتنے وہ برے افعال کرتا رہے گا، حالانکہ اولاً آپ ہی کی ترغیب پہ اس نے شروع کیے تھے، لیکن آپ بری الذمہ ہو گئے۔ لیکن اگر آپ نے پلی سی کوشش کی، نرم سی کوشش کی، خالی رسم کی ادائیگی آپ نے کی کہ تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی، مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانا تو سوچا چلو اپنا تو کام پورا ہو گیا، بھائی ہم نے تو کہنا تھا کہہ دیا، اس سے آپ بری ذمہ نہیں ہوں گے، یہ گناہ جاریہ چلتا رہے گا۔ لہٰذا پوری مخلصانہ کوشش کر کے جتنا ہو سکے اس کو سمجھائیں، روکنے کی کوشش کریں، سختی کر سکتے ہیں سختی کریں، نرمی کسی کے ذریعے اس کو سمجھا سکتے ہیں تو اس کو ذریعے کو استعمال کریں۔ ہر طرح جب آپ مایوس ہو جائیں کہ یہ راہ راست پر نہیں آئے گا، اب آپ بری ذمہ ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور پھر وہ شخص اپنے افعال کا خود ذمہ دار ہے، کیونکہ وہ بھی عاقل و بالغ ہے۔ آپ نے اگر اس کو بالفظ کوئی جملہ کہہ کر، کوئی ترغیب دے کر کسی غلط عادت میں لگایا بھی تھا تو وہ بھی بچہ تو نہیں تھا، اسے خود سوچنا چاہیے تھا۔ آپ اب اپنا کام کر چکے ہیں، اب اس پر وبال ہے۔ تو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے بچیں، اور جو بڑے پیمانے پر بعض اوقات کام کرتے ہیں، جن کے پیچھے بہت سارے متبعین ہوتے ہیں، پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا کہنا ماننے والے ہوتے ہیں، آنکھیں بند کر کے ان کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے حضرات کو، ایسی خواتین کو تو خاص طور پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک عمل ثواب جاریہ کا سبب بن سکتا ہے، تھوڑی سی بے احتیاطی گناہ جاریہ کا سبب بن سکتی ہے۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بارش کے بعد ایک گلی سے گزر رہے تھے، کیچڑ تھی، دیکھا کہ ایک نوجوان ذرا بے احتیاطی کے ساتھ گلی پار کر رہا تھا، تو آپ نے ذرا بلند آواز سے کہا کہ بیٹا ذرا سنبھل کے چلنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارا پاؤں پھسل جائے۔ بڑا ذہین و فطین تھا، دائرہ ادب میں رہ کر، لیکن اس نے ایک نصیحت کی، اس نے ایک جملہ کہا کہ حضرت آپ بھی تھوڑا سا سنبھل کر چلیے گا، اس لیے کہ اگر میں گروں گا تو اکیلا گروں گا، آپ اگر گرے تو پوری قوم آپ کے ساتھ گر جائے گی۔ یعنی اس نے اپنا گرنا تو حقیقی طور پر، حضرت امام اعظم نے حقیقی طور پہ گرنا مراد لیا تھا کہ پاؤں پھسلا اور گر گیا، اس نے معنوی لحاظ سے بیان کیا کہ یعنی اگر میں گمراہ ہو گیا، گر بھی گیا تو کیا ہے، میں اکیلا ہی گروں گا، میری کون پیروی کر رہا ہے، لیکن آپ قوم کے امام ہیں، آپ ذرا احتیاط سے قدم اٹھائیے گا، آپ کا ہر قول، آپ کا فعل، آپ کا عمل بہت محتاط ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ذرا بھی دامن احتیاط کو چھوڑا، آپ پھسلیں گے، آپ گریں گے، اگر آپ خدا نخواستہ کسی بھی معاملے میں گمراہ ہوئے تو پوری قوم گمراہ ہو جائے گی۔ یہ جملے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، ان پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور اپنے اعمال و افعال کا سختی کے ساتھ محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ بیچارے یہ شوبز والے ناراض بھی نہ ہوں کہ جو اس طرح شوبز سے تعلق رکھ کے لوگوں کو گناہ کی ترغیب دے دیتے ہیں یا گناہ کی ترغیب کا سبب بن جاتے ہیں غیر ارادی طور پہ، اگرچہ چلیں بالفرض ہم مان لیتے ہیں کہ ان کا قصد و ارادہ نہیں، وہ تو ایک فن کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ فن کیا کام کر رہا ہے، آگے لوگوں کے ذہن کیسے بن رہے ہیں، وہ کس طریقے کا طرز عمل اختیار کریں گے، ان کے اعمال و افعال میں کیا خرابی پیدا ہوگی، بہرحال جو شخص اس کا سبب بن رہا ہے وہ اس سے بری ذمہ نہیں ہوگا۔ توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اگر کوئی توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔